بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو فیض احمد فیض کی جمالیات کے حوالے سے ہے۔ اس جمالیات کو میں جدلیاتی جمالیات یا ڈائلیکٹیکل ایستھیٹکس کہتا ہوں۔ مرزا غالب کی طرح فیض احمد فیض کی شاعری سے بھی حسن و جمال کا ایک منضبط نظریہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ فیض کے ہاں سماجی ناانصافی کا موضوع بنیادی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس موضوع کو جمالیاتی سطح پر برتنے کے لیے فیض حسن کو ایک بنیادی مابعد الطبیعاتی یا میٹافزیکل حقیقت یا اصول کے طور پر اپناتے ہیں، اور اس طرح سماجی ناانصافی کے خلاف ان کی آواز نعرہ بازی کی صورت اختیار کرنے کی بجائے فن کی بلندیوں کو چھونے لگتی ہے۔ یہی صفت انہیں اردو شعراء کی اولین صف میں شامل کرتی ہے۔ اس فیض کے لیے کس طرح ایک مابعد الطبیعاتی حقیقت ہے، اور وہ اسے کس طرح سماجی ناانصافی اور ناہمواری کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے فن میں ڈھالتے ہیں، یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب اس گفتگو میں فیض کی شاعری میں موجود حسن سے متعلق تقریباً تمام اشعار کے فکری تجزیے کے ذریعے پیش کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ فیض کی حسن سے متعلق شاعری پر نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ حسن کو ہستی کی بنیاد سمجھتے ہیں، اور اس بنیاد کو ابدی، آفاقی، ماورا اور الوہی مانتے ہیں۔ اس کے بعد فیض کے ہاں دوسرا عمومی اصول حسن کو وقت اور مرور ایام کے ساتھ مسلسل جوڑنے کا اصول ہے۔ اس جڑت اور تعلق سے حسن کائنات میں تجسیم و اظہار کے مختلف انداز اختیار کرتا ہے، جن کے حیات و کائنات پر اپنے اثرات مرتب ہوتے رہتے ہیں، اور جو لب و رخسار سے لے کر فطرت کے مختلف مظاہر اور سماج تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ سماجی ناہمواریاں اور ناانصافی حسن کی روح کو مسخ کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور حسن کے اثرات اور آئیڈیلز جو ہمیشہ ہولسم ہوتے ہیں، جبکہ ظلم ان کی صحت مند روح کو مجروح کرنے کا عمل ہے۔ اس طرح حسن اور ظلم میں ایک ازلی کشمکش کی کیفیت ہے، اور یہ ازلی کشمکش فیض کی جدلیاتی جمالیات یا ڈائلیکٹیکل ایستھیٹکس کی بنیاد ہے۔ یہی جدلیاتی جمالیات فیض کو اشتراکیت سے جوڑنے کے باوجود ایک فنکار کی خود مختاری اور آزادہ روی عطا کرتی ہے، اور اس طرح وہ محض جدلیاتی مادیت یا ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم یا معاشی جدلیت اکنامک ڈائلیکٹکس کے فارمولوں کو دہراتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کا فن ایک طرح کے سیاسی یا معاشی منشور کے اعادے سے مختلف نہ ہوتا۔ اس سارے تناظر میں فن کو فن کی سطح پر رکھنے میں کامیابی حاصل کرنا ایک بڑا ادبی کارنامہ ہے، جس کے لیے اردو شاعری فیض کی احسان مند ہے۔ آئیے اب اس اجمال کی تفصیل پر نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اوپر اشارہ کیا ہے، فیض حسن کو ہستی کی بنیاد سمجھتے ہیں، اور اس بنیاد کو ابدی، آفاقی، ماورا اور الوہی مانتے ہیں۔ کہتے ہیں، تمہاری ہر نظر سے منسلک ہے رشتہ ہستی، تمہاری ہر نظر سے منسلک ہے رشتہ ہستی، مگر یہ دور کی باتیں کوئی نادان کیا سمجھے۔ اور پھر یہ شعر واضح طور پر حسن اور رشتہ ہستی کو آپس میں منسلک کرتا ہے۔ اسی طرح ہستی کے اوصاف کے حوالے سے فیض کا شعر ہے، حسن سے دل لگا کے ہستی کی، ہر گھڑی ہم نے دل نشیں کی ہے، اور حسن کی ابدیت پر دست صبا کی نظم، زنداں کی شام کا یہ ٹکڑا
اپنی مثال آپ ہے، دل سے پہن خیال کہتا ہے، اتنی شیریں ہے زندگی اس پل، ظلم کا زہر گھولنے والے، کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل، وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا، جلوہ گائے وصال کی شمعیں، وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جان۔ ابدیت کا یہی نقطہ اس شعر میں بھی جھلک رہا ہے، رحمت حق سے جو اس سمت کبھی راہ ملے، سوئے جنت بھی برائے رہ جانا جا چلیے، رحمت حق سے جو اس سمت کبھی راہ ملے، سوئے جنت بھی براہ رہ جانا چلیے۔ یہی نہیں، فیض کے نزدیک جمال کی قدر آفاقی بھی ہے۔ اس آفاقیت کا حوالہ دیکھیے، تیری صورت جو دل نشیں کی ہے، آشنا شکل ہر حسین کی ہے، اور لیکن یہ ابدی اور آفاقی حسن مابعد الطبیعاتی سطح پر ماورائیت سے بھی متصف ہے۔ کہتے ہیں وہ نظر بہم نہ پہنچی کہ محیط حسن کرتے، وہ نظر بہم نہ پہنچی کہ محیط حسن کرتے، تیری دید کے وسیلے خد و خال تک نہ پہنچے۔ ان صفات کے حامل حسن میں ظاہر ہے الوہیت بھی ہونا چاہیے۔ اس نقطے کا اظہار یوں کرتے ہیں، سیکھی یہیں میرے دل کافر نے بندگی، رب کریم ہے تو تیری راہ گزر میں ہے۔ یہ چند اشعار اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ فیض حسن کو حقیقت کا سب سے بنیادی اصول سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اسے اعلیٰ ترین مابعد الطبیعاتی اصول کی ساری صفات یعنی ابدیت، آفاقیت، ماورائیت اور الوہیت سے متصف گردانتے ہیں۔ مگر یہ بات درست ہے تو آئیے دیکھیں حسن کو کس طرح فیض کے ہاں زمانے اور مرور ایام کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ فیض کے کلام میں بہت سارے اشعار وقت کی مختلف اشکال اور حسن کو آپس میں جوڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو، کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سر کاکل سے مشک بار چلے۔ یا پھر یہ قطع، تمام شب دل وحشی تلاش کرتا ہے، ہر ایک صدا میں تیرے حرف لطف کا آہنگ، تمام شب دل وحشی تلاش کرتا ہے، ہر ایک صدا میں تیرے حرف لطف کا آہنگ، اور ہر ایک صبح ملاتی ہے بار بار نظر، تیرے دہن سے ہر ایک لال آؤ گلاب کا رنگ۔ پھر یہ اشعار بھی دیکھیے، کب تک ابھی راہ دیکھیں اے قامت جانانا، کب تک ابھی راہ دیکھیں اے قامت جانانا، کب حشر معین ہے تجھ کو تو خبر ہوگی۔ اور پھر تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ اور یا پھر یہ کہ تیرے جمال سے ہر صبح پر وضو لازم، ہر ایک شب تیرے در پر سجود کی پابند۔ اس طرح کے اور بہت سارے اشعار اور نظموں کے ٹکڑے وقت اور مرور ایام کو حسن سے جڑا ہوا دکھاتے ہیں۔ اس تعلق کی توجہ یہ لگتی ہے کہ فیض کے نزدیک چونکہ وجود یا ہستی کی بنیاد حسن ہے اور دنیاوی اشیاء کا وجود وقت کے اندر ہی ظاہر ہوتا ہے، اس لیے وقت حسن سے جڑا ہوا ہے اور حسن کو دنیا میں اپنے اظہار کے لیے ایک طرح کا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ وقت ہی کے راستے حسن کا ماورائی اصول ہماری مرئی دنیا اور اس کی اشیاء میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ جب حسن کا ماورائی اصول زمانے کی حدود میں تجسیم و اظہار کے مختلف انداز اختیار کرتا ہے تو فیض کی شاعری سرمستی کے ساتھ اس کا احاطہ کرتی ہے۔ ان کی نظم تہ نجوم میں اس کی جھلک دیکھیے، خمار خواب سے لبریز احمری آنکھیں، سفید رخ پہ پریشان ہمبری آنکھیں، اور چھلک رہی ہے جوانی ہر ایک بنے منہ سے، رواں ہو برگ گلے تر سے جیسے سیل شمیم، ضیائے ماہ میں دبکتا ہے رنگ پیراہن، ادائے عج سے آنچل
उड़ा रही है नसीम, दराज कद की लचक से गुदाज पैदा है, अदाए नाज से रंगे नयाज पैदा। सिर्फ इंसान के रूप ही में नहीं, यही हुस्न फितरत के मुख्तलिफ आसार में भी मुजस्सम होता नजर आता है। फैज कहते हैं, बिखर गया जो कभी रंग, बिखर गया जो कभी रंग पे रहन सरे बाम, निखर गई कभी सुबह दोपहर कभी शाम, और कहीं जो कामत ज़ेबा पे सज गई ये कबा, चमन में सर्व सनोबर संवर गए हैं तमाम। और गजल में ये नुक्ता इस तरह इजहार पाता है, दोस्तों उस चश्मो लब की कुछ कहो जिसके बगैर गुलसितां की बात रंगी है, न मे खाने का नाम, या फिर गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। एक खत्ते में कहते हैं, हर सुबह गुलिस्तां है तेरा रूए बहारी, हर फूल तेरी याद का नक्शे कफिफा है, और हर भीगी हुई रात तेरी जुल्फ की शबनम, ढलता हुआ सूरज तेरे होंठों की फजा है। इन चंद मिसालों का मुद्दा ये है कि फैज के नजरिया कायनात में अशिया की तख्लीक तरतीब और तजसीम में हुस्न हर तरफ कार फरमा नजर आता है, और ये कार फरमाई हुस्न मावरा के वक्त की हुदूद में आने से ज़हूर पजीर होती है। लेकिन यहाँ अहम सवाल यह है कि इंसान जो फितरत के तनाजुर में माशरों के अंदर जिंदगी गुजारता है, उसके माशरों पर हुस्न जमाल की कदर की मौजूदगी या गैर मौजूदगी के क्या असरात मुरत्तब होते हैं। इसी सवाल का जवाब फैज अहमद फैज की शायरी का मरकजी नुक्ता है, और यही नुक्ता उनकी शायरी को माशरती नाइंसाफी के खिलाफ फनी जिद्दोजहद में तब्दील करता है। फैज ने माशरती नाइंसाफी के हुस्न के साथ तजाद को बहुत खूबसूरती और चाबक दस्ती के साथ बरता है, यानी हुस्न और माशरती नाइंसाफी में जो तजाद और कॉन्ट्रडिक्शन, उसको बड़ी चाबक दस्ती से बरता गया है। मशहूर नज्म मुझसे पहली से मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, इसी नुक्ते की तोजी है। जा बजा कूचो बाजार में बिकते हुए जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है इधर को भी नजर, क्या कीजिए अब भी दिल का शतेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। यहाँ बुनियादी नुक्ता ये नहीं है कि शायर अब हुस्न महबूब से बेजार हो चुका है, बल्कि बुनियादी बात जो वाज़िह की जा रही है वो ये है कि माशरती जुल्म और महबूब का हुस्न दो मुतजाद कदरें हैं, और उनका टकराव सामने ले आना जरूरी है। इस टकराव को शायर नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये बात कि फैज जमाल से बेजारी का इजहार नहीं कर रहे, बल्कि समाजी जुल्म के साथ इस कदर के तजाद को वाज़िह करना चाहते हैं, उनकी नज्म मौजूए सुखन में वजाहत के साथ सामने आती है। इन दमकते हुए शहरों की फरावां मखलूक क्यों फकत मरने की हसरत में जिया करती है, और ये हंसी खेत फटा पड़ता है जोबन जिनका, किस लिए इनमें फकत भूख उगा करती है। ये भी हैं ऐसे कई और भी मजमू होंगे, लेकिन उस शोख के आहिस्ता से खुलते हुए होंठ, हाय उस जिस्म के कम बख्त दिलावेज खुतूत, आप ही के ये कहीं ऐसे भी अफसू होंगे। अपना मौजू सुखन इनके सिवा और नहीं, तब है शायर का वतन इनके सिवा और नहीं। यहाँ शायर फन और हुस्न के अजली ताल्लुक को गले लगाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जमाल की कदर को समाजी नाइंसाफी के तनाजुर से जुदा भी नहीं होने देता। ताहम फैज की शायरी में जमाल और जुल्म दो मुतवाजी कदरें नहीं हैं, बल्कि दो मुतसादम अक़दार या उसूल हैं। उन्होंने इस नुक्ते को अपनी नज्म दरीचा में बड़ी वजाहत के साथ पेश किया है। गड़ी हैं कितनी सलीबें मेरे दरीचे में, हर एक अपने मसीहा के खून का रंग लिए, हर एक वस्ल खुदावंद की उमंग लिए, किसी पे करते हैं अब्रे बहार को कुर्बान, किसी पे कत्ल महे ताबनाक करते हैं, किसी पे होती है सर मस्त शाख दो नीम, किसी पे बाद सबा को हिलाक करते हैं। जमाल और जुल्म के माबैन जंग और तजाद का इससे वाज़े नक्शा
शायद ही उर्दू शायरी में कहीं और मिल सके। इसी कश्मकश की झलक एक कित्ते में देखिए। ये खून की महक है कि लबे यार की खुशबू, किस राह की जानब से सबा आती है देखो, गुलशन में बहार आई कि जिंदा हुआ आबाद, किस समत से नगमों की सदा आती है देखो। यहाँ ये बात भी खोल कर कह देने की है कि जमाल और जुल्म की अक़दार के माबैन इस जंग ही में फन का इर्तका होता है और इस तरह मजीद हुस्न वजूद में आता है। ये नुक्ता फैज की अजीम नज्म मुलाकात में खूबसूरती के साथ सामने आया है। ये रात उस दर्द का शजर है, ये रात उस दर्द का शजर है जो मुझसे तुझसे अजीम तर है, मगर इसी रात के शजर से ये चंद लम्हों के जर्द पत्ते गिरे हैं और तेरे गैसुओं में उलझ के गुलनार हो गए हैं। इसी की शबनम से खामशी के ये चंद कतरे तेरी जबीं पर बरस के हीरे पर हो गए हैं। बहुत स्याह है ये रात लेकिन इसी से आई में रूनमा है, वो नहरे खून जो मेरी सदा है, इसी के साए में नूर गर है, वो मौजे जर जो तेरी नजर। ये मैंने पहला शेर पढ़ के तो फिर आखिरी हिस्से पढ़े हैं, पूरी नज्म नहीं पढ़ी, लेकिन ये एक अजीमुशान नज्म है और इसका जो बुनियादी नुक्ता है वो यही है कि जमाल और जुल्म की अक़दार जो हैं उनके माबैन जो तजाद और कॉन्ट्रडिक्शन और जंग है उससे मजीद हुस्न जन्म लेता है और जुल्म की स्याह रात के साथ कश्मकश ही से सदाए फन की नहर खून नमूदार होती। इसलिए फैज जमाल और जुल्म की जदलियत डायलेक्टिक्स को मैं इस टकराव के तौर पर नहीं लेते, बल्कि इस टकराव और तजाद को तख्लीक फन और इर्तकाए जमाल का सरचश्मा भी गर्दानते हैं। ये बात भी बहुत अहम है कि इस जिद्दोजहद और कश्मकश में आप जुल्म की बजाय हुस्न जमाल के साथ मुंसलिक हों। यहाँ पाल सार्थर एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसफर जो है इसी मसले को कमिटमेंट का मसला कहता है और यही दुरुस्त बुनियादी अक़दार के साथ वाबस्तगी या कमिटमेंट आपको जिंदगी की जंग में एतमाद और तमाम आला आदर्श और आइडियल्स अदा करती है। इस हवाले से फैज का रवैया उनकी नज्म जिंदगी में सामने आता है। जो तेरे हुस्न के फकीर हुए, जो तेरे हुस्न के फकीर हुए, उनको तशवीश रोजगार कहाँ, दर्द बेचेंगे गीत गाएंगे, इससे खुश वक्त कारोबार कहाँ, और कौन ऐसा गनी है जिससे कोई नक़द शम्सो कमर की बात करे, जिसको शौक़े नबर्द हो हमसे जाए तस्खीर कायनात करे। यहाँ फैज बड़ी वजाहत के साथ हुस्न से वाबस्तगी को इंसान के लिए बाकी सारी अक़दार का मंबा समझते हैं और यही बात उनकी अजीम नज्म रकीब से का भी बुनियादी नुक्ता है। कहते हैं आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने अनायत की है, और कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी राहनाई के, जिनकी इन आंखों ने बेसूद इबादत की है, और हमने इस इश्क में क्या खोया है क्या सीखा है, जुस तेरे और को समझाऊं तो समझा न सकूं, आजी सीखी गरीबों की हमायत सीखी, यासो हुरमान के दुख दर्द के मानी सीखे, ज़ेर दस्तों के मसाइब को समझना सीखा, सर्द आँों के रुखे जर्द के मानी सीखे, और जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है, आग सी सीने में रह रह के उबलती है न पूछ, अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है। फैज इंसान के सारे आइडियल्स और उनके लिए जिद्दोजहद को उसी के हवाले से देखते हैं। वो आइडियलिज्म जो इंसान को आला अक़दार के हुसूल के लिए मुतहर्रिक करता है, किसी न किसी तरह हुस्न के किसी परतों से मुत्तसिफ होता है। इस मौजू पर इस अजीमुशान टुकड़े को देखिए। तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम, तेरे
ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی، تیری زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی۔ حسن و جمال کی خاطر جان سے گزر جانے کا دوسرا نام عشق، اور فیض کے ہاں عشق وہ قدر ہے جو جد و جہد حیات میں جمال کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کرتی۔ یہ قدر دراصل حسن سے وابستگی ہی کی قدر ہے، کمٹمنٹ ہی کی قدر ہے، لیکن اس وابستگی سے حسن کی پرداخت بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ہے وہی عارض لیلا وہی شیریں کا دہن، ہے وہی عارض لیلا وہی شیریں کا دہن، نگاہ شوق گھڑی بھر کو جہاں ٹھہری ہے، اور گرمی شوق نظارہ کا اثر تو دیکھو، گل کھلے جاتے ہیں وہ سایہ در تو دیکھو، اور باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا، باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا، رنگو لب رخسارے صنم کرتے رہیں گے۔ تاہم ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عشق کے لیے جس حسیت یا سینسیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، فیض اس کو بھی حسن ہی کا مرہون منت سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں احساس غم دل جو غم دل کا صلہ ہے، احساس غم دل جو غم دل کا صلہ ہے، اس حسن کا احساس ہے جو تیری عطا ہے، اور ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کے در تک، ہر حرف تمنا تیرے قدموں کی صدا ہے۔ اب تک کی گفتگو کے تناظر میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ فیض کے شاعرانہ نظریہ حیات و کائنات میں بنیادی تضاد جمال اور سماجی ظلم کے مابین تضاد ہے۔ کائنات اس کے نزدیک حسن ماورا کا زمانے یا وقت کی حدود میں آ کر گونا گوں اشیاء اور زندگی کی رو میں متشکل ہونے کا نام ہے، لیکن سماجی سطح پر زندگی حسن کے تقاضوں سے دور ہو کر ظلم اور استبداد کو جنم دے دیتی۔ اگین کائنات اس کے نزدیک حسن ماورا کا زمانے یا وقت کی حدود میں آ کر گونا گوں اشیاء اور زندگی کی رو میں متشکل ہونے کا نام ہے، لیکن سماجی سطح پر زندگی حسن کے تقاضوں سے دور ہو کر ظلم اور استبداد کو جنم دے دیتی، اور اس طرح جمال اور ظلم کے مابین جد و جہد جنم لیتی ہے۔ یہی جد و جہد وہ جدلیت یا ڈائلیکٹکس ہے جس کے اندر انسان کے لیے حسن اور اس سے جنم لینے والی اقدار کے ساتھ وابستگی یا کمٹمنٹ ایک اہم ترین فریضہ اور آئیڈیل بن جاتا ہے۔ اسی وابستگی سے انسانی معاشروں میں فن، حسن اور سائنس کی تخلیق ہوتی ہے، اور یہی وابستگی انسان کو حسن کی الوہیت سے آشنا کرتی۔ فیض کا شاعرانہ وجدان اس حوالے سے تصوف سے بھی جا جڑتا ہے کہ وہ کائنات کو حسن ماورا کا مظہر سمجھتے ہیں، اور انسان کی اس حسن ماورا سے جڑت کو انسان کے لیے بہت ہی اہم گردانتے ہیں۔ آئیے دست سنگ کے ایک قطعہ میں ان کے اس نظریہ کائنات کی جھلک دیکھیں۔ آج تنہائی کسی ہمدم دیرینہ کی طرح کرنے آئی ہے میری ساقی گری شام ڈھلے، منتظر بیٹھے ہیں ہم دونوں کہ مہتاب ابھرے، اور تیرا عکس جھلکنے لگے ہر سائے تلے۔ یہ ہیں فیض احمد فیض، جو کائنات میں ہر سائے تلے حسن کا عکس جھلکتا دیکھتے ہیں، اور یہ شاعرانہ رویہ فیض کی شاعری کو فن کی اعلیٰ سطح پر قائم رکھنے کا ذمہ دار ہے، اور انہیں جدلیاتی مادیت ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کی بجائے جدلیاتی جمالیات ڈائلیکٹیکل ایستھیٹکس کا شاعر بناتے۔ جدلیاتی جمالیات جس کا ایک ستون حسن آفاق اور جمال لب و رخسار ہے، اور دوسرا حوالہ سماج کے مظلوم طبقات جن میں سے ایک کے بارے میں وہ کہتے ہیں بادشاہ جہاں والی ماسوا نائب اللہ فی الارض، دہقاں کے نام جس کے ڈھوروں کو ظالم ہنکا لے گئے،
جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.